شرور انفسنا اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی آیت نمبر 260 تک ہم نے کر لیا تھا. جس میں باس بعد الموت کے حوالے سے کچھ دلائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات کا بیان کیا. ایک تو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آپس میں مکالمہ ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس کے علاوہ حضرت عزیر جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے جس طریقے سے سلا دیا، اس کے بعد دوبارہ سے اٹھایا، وہ والا واقعہ بھی ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 4 پرندے لو اور ان کے ٹکڑے کر کے رکھو، اور پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا بعض بعد الموت کے حوالے سے. اور یہاں پہ یہ رکوع جو تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا لاسٹ ویک آیت نمبر 260 پہ. ابھی آگے جو ہے نا ہم نے آج آیت نمبر 261 سے سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ نیو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ والا رکوع بلکہ اس سے اگلا رکوع بھی ہے، جو 2 رکوع ہیں نا اس میں انفاق کی بات ہے، یعنی مال کو خرچ کرنا. انفاق کا مطلب مال کو خرچ کرنا، اس کے حوالے سے بات ہے. اور سورۃ البقرہ جو ہے اس میں انفاق کا بہت بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک ہے، تو آگے اب 2 رکوع میں یہی بات چلے گی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی زبردست طریقے سے انسان کے اندر سے مال کی حب ختم کرنے کے لیے بہت زبردست مثالیں دے کے اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ کس طرح سے اس کی مثال ہو سکتی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ایک وہ مادہ پرست ذہنیت ہے نا، یعنی مال کا حریص ہونا، اس ذہنیت کا خاتمہ ہو، اور انسان کے اندر جو ہے وہ قربانی دینے کا جذبہ آئے، بالخصوص اپنے دین کے لیے بھی مال قربان کرنے کا جذبہ اس کے لیے آئے، اور اس کو یہ احساس ہو کہ اس کا مال اگر اس کو دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. تو انسان کے اندر سے یہ جو حرص ہے مال کی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آیات ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کیا ریوارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آیت نمبر 261 پڑھ رہی ہوں. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. مثل مثال، الذین ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں. ینفقون کے ورڈ کو دیکھ لیں، اس میں یہ جو ہے شروع میں یہ وہ کے معنوں میں ہے، آتین والا. ٹھیک ہے، بیچ میں روٹ ورڈ ہے نون فا اور قاف. نفقہ نفقہ شیء ہوتا ہے کسی چیز کا چلا جانا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، اور انفاق مینس کے مال کو خرچ کرنا. ٹھیک ہے، اور ویسے منافق کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 رخ والا، 2 منہ والا، تو سرم کے لیے بھی یہ ورڈ نفقہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ینفقون میں واو نون جو ہے آگے وہ پلورل کا ہے. وہ خرچ کرتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں؟ اموالہم، مال کی جمع اموال، ہم ان کے مال، فی میں کے لیے آتا ہے، سبیل اللہ، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور اللہ کے، سبیل اللہ کے راستے میں. یہ تو ہم کامنلی یوز کرتے ہیں، سبیل، فی سبیل اللہ، ہم اردو میں بات کرتے ہوئے بھی کرتے ہیں.
کمثل مانند مثال کے، کاف زبر جو ہے نا اس کے جیسا یا اس کے مانند ہونا، اس کے لیے کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو جیسے مثال یا مانند مثال، حبتن، حبہ جو ہے ہا با با اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اور یہ کسی دانے کے لیے یا گرین کے لیے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد کوئی بھی بیج ہو سکتا ہے. اور حب جو ہے وہ محبت کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے. حب جو ہے محبت کے لیے بھی آتا ہے نا، اس کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے ہا با با. حب جو ہے وہ بھی دل میں ایک بیج کی طرح ہی جاتی ہے اور پھر وہاں پہ پھلتی پھولتی ہے، جیسے دانا یا بیج جو ہے وہ زمین میں جاتا ہے اور پھر پھلتا پھولتا ہے. تو حبتن ایک دانا، امبتت، امبتت آپ نے اردو میں نباتات کا ورڈ پڑھا ہوگا، اس کا روٹ ورڈ نون بے اور تے ہے. ٹھیک ہے، حبتت حبتن ایک دانا، امبتت اس نے اگائی، سبعہ، سبعہ جو ہے وہ 7 کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، سنابلہ، سنابلہ جو ہے یہ سنبل کی جمع ہے، سین نون بے اور لام. اس کا روٹ ورڈ جو ہے یہ 4 حرفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ربائی اس کو ہم عموماً کہتے ہیں. عموماً جو روٹ ورڈز ہمارے پاس ہوتے ہیں زیادہ تر وہ تو 6 حرفی ہوتے ہیں، یعنی 3 ہی حروف ہوتے ہیں. لیکن کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کے 4 حروف میں ہوتے ہیں روٹ ورڈ، جن کو ربائی کہا جاتا ہے. ربا 4 کے لیے آتا ہے نا. تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سین نون بے اور لام ہے. سنبل کی جمع سنابل بھی آتی ہے اور سنبلات بھی آتی ہے، جو کہ آپ آگے سورہ یوسف میں پڑھیں گے. یہ سنابلہ جو ہے نا یہ جمع القصرہ ہے، اور سنبلات جو ہے وہ جمع قلہ ہوتی ہے. یہ بھی گرامیٹکس کی ڈیٹیلز ہیں کہ یعنی جہاں پہ کثرت کا مفہوم دینا ہوتا ہے، جیسے کثیر اجر یا کثیر نعمتیں، تو اس کے لیے جمع کثرہ یوز کی جاتی ہے. اور قلت یعنی جہاں پہ کم ہو تعداد، اس کے لیے پھر اس کے لیے جمع قلہ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. تو یہ سنابلہ جو ہے یہ جمع القصرہ ہے. ٹھیک ہے، تو آگے اگر آپ سنبلات پڑھیں تو اس میں آپ کو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ سنابلہ کیا ہے اور سنبلات کیا ہے. دونوں طرح کی جمع جو ہے وہ ہو سکتی ہے عربی میں. فی میں کل سنبلتن، کل ہر کے لیے یعنی تمام، سنبلتن بالی میں. سنبل جو ہے نا بیسیکلی بالی کے لیے آتا ہے، یعنی خوشہ جس کو کہتے ہیں نا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گندم جو ہے وہ جب اگتی ہے اپنے اس پہ تو اس کے اتنے خوشے سے ہوتے ہیں نا، اسپائکس جن کو کہتے ہیں، اسپائکس آف ویٹ، جس کے اندر پھر وہ دانے بھرے ہوتے ہیں، اس کے لیے آتے ہیں. تو سنبلتن فی کل سنبلتن ہر بالی میں، مئۃ جو ہے یہ 100 کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی 100. اور حبتن جو ہے وہ ونس اگین دانے کے لیے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، یضاعف وہ اضافہ کر دیتا ہے، وہ بڑھا دیتا ہے. یہ جو ہے وہ کے معنوں میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا فن دونوں طرح کے ورڈ ہوتے ہیں. فن کئی گنا کر دینا، دگنا کر دینا، بڑھا دینا کا بیسیکلی مفہوم ہے. ٹھیک ہے، اور دوف اگر ہو تو وہ کمزوری یا بڑھاپے کے لیے آتا ہے. یہاں پہ یہ یضاعف جو ہے یہ بڑھانا یا اضافہ ہونا اس معنی میں. لمن واسطے اس کے جو یا جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، شین یا حمزہ یہ آتین والا وہ کے معنی میں، اور یشاء وہ چاہتا ہے. اللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا ہے، واو سین اور عین، اور علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے یا خوب علم رکھنے والا ہے. یہ فعیل ان کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، جاننے والا ہے. اچھا، تو یہاں پہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اب انفاق کا ہی موضوع چلے گا آگے. اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا ذکر کیا کہ آخرت میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو سب کو زندہ کریں گے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اس زندگی میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں سے جو ایک کام ہے وہ اس دنیا میں مال خرچ کرنا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں آگے یہ پتہ چلے گا کہ مال کیسے خرچ کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس طریقے پہ اگر خرچ کیا تو اس کا اجر کیا ہوگا. ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو مال انفاق کرنے کی بات کی ہے نا، پہلے بھی آپ دیکھیں یہی سورت البقرہ میں 245 میں بھی انفاق کی بات تھی، اس میں قرض حسنہ کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وہاں پہ بھی ہم نے اس ٹاپک کو تھوڑا دیکھا. اور پھر بالکل یہ سپارے کے شروع میں جو آیت نمبر 254 تھی، اس پہ بھی انفاق کی بات تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. ایک سیکنڈ اسمارا، امی کی کال آ رہی ہے میرے خیال میں، ان کو وہ لنک جو ہے نا آپ سیپریٹلی بھیج دو، ٹھیک ہے؟ چلے میں بھیج رہی ہوں. ان کو کال کر کے بتا دوں. جی، تو آیت نمبر 245 میں بھی یہ ٹاپک ہم نے دیکھا. اس کے بعد آیت نمبر 254 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. کیا ایمان والو کہہ کے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ انفاق کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ آخرت کا دن آ جائے، جس میں کوئی تجارت، کوئی دوستی، کوئی شفاعت کچھ بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بھی چونکہ اب آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آخرت میں زندہ کریں گے یا واقعات بیان کر کے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا جو وہاں فائدہ ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فی سبیل اللہ. اب یہ فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ویسے تو دیکھیں خرچ کرنے کی مختلف جگہ ہو سکتی ہیں نا. یہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے آپ غربا کو دے سکتے ہیں، مساکین کو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، یتیموں کو، بیواؤں کو، اور کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، کسی کو قرض دے کے. اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے دین کی نشر و اشاعت اور دین کی پھیلاؤ کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا. تو ویسے تو سارے ہی جو یہ جگہ ہیں، چاہے آپ غربا کو دیں، حاجت مندوں کو دیں، یا اس میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے آپ کسی طریقے سے بھی خرچ کریں، یا جس طرح جہاد فی سبیل اللہ، ظاہر ہے جب جہاد کے لیے جاتے تو اس میں بھی مال کی بہت ضرورت پڑتی تھی. سب ہی اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اکثر جو علماء ہیں انہوں نے یہاں پہ فی سبیل اللہ کا مطلب جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی، اس کی نشر و اشاعت، اس کی ترویج کے لیے خرچ کرنا مراد لیا. کیونکہ آگے جو آیات ہیں ان میں پھر صدقات کا ورڈ اسپیسیفکلی علیحدہ سے بھی آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، جو کہ ان جنرل ہے. تو یہاں پہ کچھ علماء کے نزدیک اس سے مراد اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے بالخصوص خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جہاں پہ ضرورت مند ہوں، غریب ہوں، ان کے لیے تو انسان بڑے کھلے دل سے خرچ کر لیتا ہے. لیکن دین کی ترویج و ترقی، اس کی نشر و اشاعت، یا اس کے لیے کسی قسم کا جہاد ہو رہا ہو تو اس کے لیے خرچ کرنے کی طرف انسان اتنا سوچتا نہیں ہے، یا اس کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتا، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب آگے مطلب ظاہر ہے وہ جنگ بدر، اس کو بھی بیک گراؤنڈ آپ یاد رکھیں کہ وہ بھی ہونی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بنا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مالوں کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ کیسے دے رہے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال دے کے بات سمجھا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں مثال دینے سے بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے ہم اکثر جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے مثال دے کے بات کو سمجھتے ہیں. ہمیں بھی ہوتا ہے جب ہمیں بچوں کو کوئی چیز سمجھانی ہوتی ہے تو ایگزامپل دیتے ہیں، یا
ٹیکسٹ بکس میں بھی پڑھتے ہیں, کچھ بھی سمجھانے کے لیے کوئی چیز لکھی جاتی ہے, پھر فار ایگزامپل کر کے آگے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو مثال کے ذریعے جو ہے نا وہ بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. اس لیے قرآن پاک میں بھی یہ اسلوب ہے کہ مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ اس چیز کی مثال کہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے تو اس کی مثال, کہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے تو اس کی مثال کس طرح سے ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا تم نے زمین میں اور اس سے جو پودا نکلا اس کے اوپر 7 بالیاں تھیں, ٹھیک ہے, اور ہر بالی کے اندر 100 دانے تھے, ٹھیک ہے. اب 7 ضرب 100 700 بن گئے, 7 ملٹیپلائڈ بائی 100 تو 700 ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ تم نے ڈالا تو ایک دانہ لیکن اس سے 700 دانے بن گئے, 700 دانے اس سے تمہیں مل گئے, ٹھیک ہے. لیکن یہیں پہ بات اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کی, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی نہیں, اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جتنا مرضی چاہے اس کو دگنا چگنا کئی گنا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہارا خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں جائے گا. یہاں پہ جو یہ بڑھانا ہے یا 700 گنا ہو جانا, اس سے مراد اس کا ریوارڈ, اس کا اجر جو آخرت میں ملے گا وہ بھی ہے, اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اتنی برکت کر دیں گے کہ وہ اس طرح کئی گنا بڑھ جائے گا اسی دنیا میں, ٹھیک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے, اور ایسا ہوتا ہے, مطلب یہ لوگوں کی کامن ایکسپیرینس بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنے سے آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے, کم نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا. بس ہمیں صرف اس بات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا, مطلب آپ انسان کو یہ پتا چلے کہ جب بینک جو ہے وہ اس کے آپ فلاں اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائیں تو وہ آپ کے اتنے گنا اس کو بڑھا کے دے دے گا, اتنے % اس پہ انٹرسٹ لگ جائے گا, 5 سال بعد اتنا ہو جائے گا, 7 سال بعد اتنا ہو کے زیادہ ہو کر ملے گا, یعنی پروفٹ ہوگا اس میں. تو وہ جائز نہ بھی ہو تو لوگ کتنے شوق سے اس میں جمع کراتے ہیں, کیونکہ یقین ہوتا ہے نا اس کے اوپر کہ یہ بینک میں ہم کرا رہے ہیں تو یہ ہمیں یہ گارنٹی دے رہے ہیں تو ہمارا مال جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا, وہ کتنے گنا بڑھ کے ملے گا. لیکن یہاں پہ انسان یہ سوچے نا کہ یہ بات کون کہہ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ بات بتا رہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ یعنی گارنٹی دی جا رہی ہے. تو اس میں تو شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم بینکس یا انسانوں کی باتوں پر تو یقین کریں اور اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہمیں یقین نہ ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو وہ اس طرح سے تمہیں بڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس دیں گے. تو بات صرف اس یقین کی ہے کہ ہم نے جو ہے اس بات پہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا, اس کا اجر بھی بڑھ کے ملے گا, اور وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ مال میں انسان کی برکت کر سکتے. یعنی آپ کوانٹٹی کوالٹی دونوں کو جو ہے اس کے حوالے سے آپ اس بات کو لے لیں, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ اگرچہ 700 گنا کہا گیا ہے تو that doesn't mean the exact quantity, یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح آگے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے, بغیر حساب بھی آتا ہے, اجرہم بغیر حساب اس طرح سے بھی آتا ہے. تو بعض حدیث میں 10 گنا کا پتہ چلتا ہے یا کئی گنا, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے کتنا گنا بڑھا دے. مثال جس طرح میں نے آپ کو اسی لیے پہلے بتایا نا کہ صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دانے سے کتنی کثرت ہو گئی, تو صرف اس کثرت کا مفہوم دینے کے لیے یہاں پہ یہ ایگزیکٹ اس کو اتنا فگر سا بتایا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ اس کو 100 گنا کر دے, 1000 گنا کر دے, کئی گنا کر دے, بغیر حساب کر دے, ٹھیک ہے. یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے, کیونکہ مثال سے بات جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. اب اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ کسی کے کیے ہوئے عمل کا اجر کم بھی ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے کے کیے ہوئے عمل کا اجر جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے.
کیونکہ آپ دیکھیں بات جو ہے وہ اس ایفرٹ کی اور بالخصوص اس نیت کی ہے جس نیت سے وہ انفاق کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی راہ میں جب انفاق کرنا ہے نا، چاہے آپ کسی بھی لحاظ سے کر رہے ہیں، چاہے آپ انسانوں کو دے رہے ہیں یا اللہ کی دین کی ترویج نشر و اشاعت کے لیے دے رہے ہیں، اس میں نیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. یعنی نیت جو ہے وہ انسان کی خالص ہوگی، ٹھیک ہوگی، صحیح ہوگی، پیور ہوگی، تو پھر اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ملے گا، اور پھر کئی گنا ملے گا. جتنا بھی اللہ تعالیٰ دینا چاہیں گے دیں گے. نیت اگر کھوٹی ہوگی، کھوٹی ہونے سے مراد یہ کہ کسی نے خرچ تو کیا لیکن اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو امپریس کرنا، یا اپنی واہ واہ کرانا کہ میں سوشل میڈیا پہ ڈالوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لائکس ملیں اور زیادہ سے زیادہ مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ویوز مل جائیں یا سبسکرائبرز مل جائیں. آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا، بہت زیادہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو زیادہ یہی چل رہا ہوتا ہے. تو اب اس میں بھی ٹھیک ہے خالص نیت والے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن میں ایک عام جنرل وے میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کسی نے اس نیت سے دیا کہ میں لوگوں کو دکھا دوں، لوگوں کو امپریس کر لوں، ان کو بتا دوں کہ میں نے تو بڑا صدقہ خیرات کیا ہے، تو جہاں پہ یہ نیت کی خرابی آئی وہاں پہ اجر جو ہے نا وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو گیا، وہ بالکل ختم ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں ہے جس کے پیچھے نیت ہی خراب تھی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو دیا ہی نہیں نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا ہی نہیں، آخرت میں کامیابی کے لیے دیا ہی نہیں. مقصد صرف یہی تھا کہ اس دنیا تک یہاں پہ سب کو نظر آ جائے، واہ واہ ہو جائے، تو وہ تو ہو گئی، وہ ریوارڈ تو مل گیا دنیا میں، لوگوں نے دیکھ بھی لیا، لوگ امپریس بھی ہو گئے. تو جس چیز کی نیت تھی اس کے مطابق ہی اتنا ہی اجر ملے گا نا. اس کے برعکس جس کی نیت بالخصوص اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہوگی، وہ تو چھپ چھپا کے کرے گا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے آخرت میں اچھا ریوارڈ مل جائے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جو دانا یا بیج جو ڈالا جا رہا ہے زمین میں، اس کی کوالٹی کیسی ہے. اگر وہ بہت اچھی کوالٹی کا بیج ہوگا تو اس سے بہت اچھی پیداوار ہوگی، کئی گنا بڑھے گا. لیکن اگر خراب باسی یا صحیح دانا نہیں ہوگا تو اس سے تو پھر فصل نہیں ہوگی آگے، اور اس سے وہ مطلب بڑھوتری یا اس میں تو یا تو پودا نکلے گا بھی تو خراب ہو جائے گا جلدی، یا نکلے گا ہی نہیں. تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. عربی میں جو یہ گٹھلی ہوتی ہے نا، اس کو بھی نوا کا ورڈ آتا ہے نا، فالق الحبی والنوا، نون واو یہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. نیت کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ریلیٹڈ بھی ہے آپس میں. آپ سمجھ لیں کہ اگر دانا بیکار ہے تو فصل بھی خراب ہے، دانا اچھا ہے، ہیلدی ہے، زبردست ہے، تو پھر فصل بھی بہت ہیلدی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ نیت کیا ہے اس کے پیچھے، مال کے پیچھے، تب یہ ریوارڈ ملے گا، اور تب جو ہے وہ پھر دگنا چگنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جس کی جیسی نیت ہے ویسا ہی اس کو ریوارڈ ملے گا. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ حلال مال سے ہونا چاہیے. کسی کی نیت بالکل ٹھیک ہو لیکن مال اس کا جو ہے وہ حلال نہیں ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں. مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے. تو ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنے مال کو چیک کریں کہ وہ کتنا حلال ہے، اور کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی، کیونکہ حرام مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کرنے نا. ایک تو جس طرح کہا کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پھر یہ کہ حرام مال بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ جائز جگہ پر ہو، بدعات وغیرہ پر لگا کے یہ مت سمجھے کہ انسان کی اس سے جو ہے نیکی کما رہے ہیں یا اس سے بھی اجر مل رہا ہے، نہیں. پھر یہ کہ اسراف یا فضول خرچی میں بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں، ابھی کچھ اور بھی 1-2 پوائنٹس ہیں جو ہم اگلی آیات میں پڑھتے ہیں تو ان کو وہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. اچھا، تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ مطلب بیسیکلی تو نیت سے فرق پڑتا ہے. جتنی نیت، جتنا جوش اور جذبہ تھا، جس محنت سے اس نے کیا. تو اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پھر خرچ کس جگہ پہ کیا گیا.
کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے اثرات سے بھی اجر پر فرق پڑتا ہے. جیسے صدقہ جاریہ ہے، آپ کو پتہ ہے صدقہ جاریہ جو ہے وہ تو جاری رہتا ہے نا. انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے، فرض کرے اس نے کوئی ایسا علم کسی کو دے دیا، یا اس نے کوئی ایسی جگہ پہ کوئی کنواں کھدوا دیا پانی کا، کوئی سبیل لگا دی، کچھ بھی ایسا کرا دیا کہ جو کافی عرصے تک وہ چلتا رہا، جب تک اس سے لوگوں نے فیض پایا، فائدہ اٹھایا، تب تک اس کا اجر انسان کو ملتا رہتا ہے، چاہے وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے. تو صدقہ جاریہ جو ہے اس کا اجر ظاہر ہے وہ کنٹینیوڈ ہوتا ہے، اس کی بجائے جو ایک دوسرا ہو جو کہ اسی وقت کا ہوگا تو اس کا اجر اور اس کے اجر میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے چھوٹے سے عمل کا بھی کئی گنا بڑھا کے اس کو اجر دے سکتے ہیں. لیکن میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جن جگہوں پر خرچ کیا جاتا ہے ان کے اثرات سے بھی اجر پر فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں کسی نے جہاد کے لیے دیا، اس کا اجر، اور جو خود لے کر جہاد کے لیے نکلے گا اور پھر جہاد بھی کرے گا اللہ کی راہ میں، تو اس کے اجر میں فرق تو ہوگا نا. دونوں کی ایفرٹ ڈفرنٹ تھی، ٹھیک ہے نا، ایک کی کم ایفرٹ تھی، ایک کی زیادہ ایفرٹ تھی، تو اجر میں تو فرق ہوگا. ٹھیک ہے، پھر بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ نے مطلب انفاق کیا اللہ کی راہ میں، فوری آپ کو اس کا رزلٹ بھی نظر سامنے آ جاتا ہے. فرض کریں کسی کی ہیلپ کر دی، اس نے آپ کو فوری شکریہ بھی ادا کر دیا، وہ آپ کا ممنون بھی ہو گیا، آپ کے سامنے اس کا کوئی بیماری تھی، آپریشن تھا، وہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ایک وہ دنیاوی طور پہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ خرچ کرتے ہیں نا تو وہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن وہ وہاں پہ ہوتا ہے وہ اجر اس چیز کا. جیسے آپ دیکھیں نا، دانے سے جب پودا بنتا ہے تو اس کی شاخیں پتے تو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی جڑیں اندر کہاں سے کہاں پھیل رہی ہوتی ہیں وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی. تو کچھ جگہ ایسی ہے جس طرح صدقہ جاریہ بھی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کون اس سے کہاں سے فائدہ اٹھا رہے، کہاں تک اس کا جو اس کے ثمرات جو ہیں وہ جا رہے ہیں، جو نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے. تو اس لحاظ سے پھر ظاہر اجر میں بھی فرق ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پہ ہے، اس کی حکمت پہ ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے کئی گنا بڑھا کے اس کو دے سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ بس وہ 700 گنا تک ہی ہوگا، وہ 700 گنا سے بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کسی کے لیے 700 کو ہو سکتا ہے، کسی کے لیے 100 گنا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے دگنا چگنا کتنا بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پر، اس کی حکمت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہاں پہ بات تو بالخصوص مال ہی کی ہو رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کیونکہ انسان کے اندر جو ہے نا مال کی حرص بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مال خرچ کرتے ہوئے اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ بھی سوچ یہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے نا تو کمی ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بس انسان یہ یاد رکھے کہ یہاں پہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن آخرت میں جو میرا بینک بیلنس ہے نا، اس میں میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، جو میں وہاں پہ جا کے پھر کیش کراؤں گا، وہاں پہ ڈپازٹ کرا رہا ہوں. اس طریقے سے سوچے تو انسان کو پہ سمجھ آتی ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے جا نہیں رہا ہے. جس طرح وہ جو حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں نا، کہ انسان کا مال وہی ہے جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر لیا، کھا کر ہضم کر لیا یا صدقہ کر دیا. باقی تو مال ویسے ہی پیچھے رہ جانے والوں کا ہے نا. تو خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. اور لیکن اس میں جیسا مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کی چیزیں جو بھی آپ خرچ کر سکیں، اپنا علم ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی صلاحیتیں ہیں، اپنا وقت ہے، یہ سب کرنا بھی صدقہ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. ٹھیک ہے، بہرحال یہاں پہ مال کے انفاق کی بات ہو رہی. اور دوسرا یہ بھی کہ جہاں پہ بھی کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی ایسا صحیح معنوں میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے، کوئی آرگنائزیشنز ہیں، کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں، تو وہاں پہ دیتے ہوئے کبھی ہاتھ نہ روکیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، اکثر مفسرین نے سے بالخصوص جو ہے جو اس کا یعنی تعبیر خاص جو ہے وہ اسی حوالے سے لیا ہے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے فی سبیل اللہ. اور عام لحاظ سے بھی کہیں بھی دیتے ہوئے کبھی یہ نہ سوچیں کہ مال میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی. جو صحابہ کرام تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ریوارڈ پر، اجر پر اتنا زیادہ یقین تھا
کہ جن کے پاس تھا، جیسا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ دولت مند تھے اور مالدار بہت تھے اور بہت زیادہ اللہ کی راہ میں، لیکن وہ ساتھ ساتھ خرچ بھی کرتے تھے، کبھی ہاتھ نہیں روکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، ان کا بھی عموماً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جیسا ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کا بھی یہ ہے کہ یہ مدینہ سے جب آئے تھے ہجرت کر کے تو خالی ہاتھ آئے تھے، اور انہوں نے پھر آگے ان کو آفر بھی ہوئی تھی کہ ایک جو تھے، جو مدینہ میں رہنے والے ایک جو انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا بھی تھا کہ تم میرا آدھا مال میرے آدھے گھر میں شراکت کر لو، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، بس آپ کا مال اللہ تعالیٰ برکت دے اس میں، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ اور پھر وہ بازار گئے، تجارت کرنی شروع کی، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت کی، اور یہ بھی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہوتے تھے۔ تو اور کبھی جو ہے مال میں کمی نہیں تھی ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کرنے کی بات ہے کہ ہمیں واقعی اس چیز کا یقین ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو وہ مال بڑھے گا ہی۔ ٹھیک ہے، اچھا، کچھ احادیث ہیں، اگلی آیت کرنے سے پہلے میں تھوڑی احادیث بھی پڑھ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک مال قبول کرتا ہے، تو جس نے پاک مال میں سے ایک کھجور برابر بھی صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی یوں نشو نما کرتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کی کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک کھجور برابر بھی کسی نے صدقہ کیا اپنے پاک مال سے، تو یعنی جو کنڈیشن ہے وہ بھی ساتھ ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نشو نما کرتے ہیں کہ وہ کھجور جو ہے بڑھ کے پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنے سے ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی صدقہ جو ہے وہ آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے اور خود بھی فائدہ اٹھائے، خیرات بھی کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکے تو فرمایا کہ اچھی بات پر عمل کرے، بری سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اچھا، پھر یہ ہے نا کہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے پوچھا، جیسے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں دیا جائے۔ ایک اور جگہ پہ کسی نے پوچھا کہ کون سا صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دست جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے، یعنی تنگ دست ہے، اپنی محنت میں سے صدقہ کرے، اور ابتدا ان میں سے کرے جو اس کے زیر کفالت ہے۔ ایک اور جگہ پہ بھی ایک آدمی نے یہی سوال کیا کہ کون سا صدقہ اچھا ہے۔ ظاہر صحابہ کرام یہ چیزیں پوچھتے تھے نا، تو مختلف اوقات میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جواب دیا کہ جو صدقہ تو تندرستی کی حالت میں کرے۔ ٹھیک ہے، سوال کیا کہ کون سا صدقہ اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو صدقہ تم تندرستی کی حالت میں کرے، جبکہ تم حرص رکھتے ہو مال کی، اور فقر سے ڈرتے ہو، دولت کی طمع رکھتے ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو پہلے اس کا مفہوم ایک دفعہ بتا چکی ہوں کہ جو تندرستی کی حالت میں صدقہ کیے جائے، کیونکہ جب انسان تندرست ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، اس وقت انسان کو حرص بھی ہوتی ہے، فقر سے ڈر رہا ہوتا ہے، دولت کی طمع بھی اس وقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جان تمہاری لبوں پر آ جائے، کیونکہ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، جب انسان ڈیتھ بڈ پہ چلا جائے گا پھر تو اس کو ہوگا کہ اب میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر دوں، تو اس وقت تو ویسے ہی وہ مال وارثوں کا ہے نا۔
جب واقعی اس کی زیادہ ضرورت تھی اس وقت جوانی میں، صحت میں، تندرستی میں، اس وقت صدقہ کیا جائے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. جیسا میں آپ کو جو بھی بات بتا رہی تھی نا کہ کس طرح سے صدقہ کیا گیا ہے، کس وقت کیا گیا ہے، ان چیزوں سے بھی فرق پڑتا ہے نا اجر کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کا اجر زیادہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا اجر کئی گنا بڑھا رہے ہیں، کسی کا کم گنا ہے، تو وہ ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور یہ بھی بڑی سمجھنے والی حدیث ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اپنا مال پیارا نہ ہو. یعنی وارثوں کا مال کس کو پسند ہوتا ہے؟ سب کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے نا. تو ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے اپنا مال پیارا نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، اور وارث کا وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا. اور ہم اس پیچھے چھوڑنے والے سے ہی محبت کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی مال سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، آگے بھیجنے والے مال کی طرف ہم اتنا سوچتے ہی نہیں، حالانکہ وہی ہماری اصل کمائی ہے، وہی ہمارا اصل مال ہے جو ہمیں وہاں جا کے ملے. ایک میں نے آپ کو ابھی لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک اس طرح دعا کرتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا کر، اور دوسرا فرشتہ اس کے برعکس یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو ہاتھ روکنے والا ہے اس کو تلف کر. ٹھیک ہے. اچھا، تو کیونکہ احادیث جو ہے نا ان سے بہت حکمت کی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں، اور بہت سے مطلب کلیریفیکیشن بھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ یعنی پتہ چلتا ہے مختلف احادیث میں مختلف، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف طرح کا اجر بتایا ہے کہ رمضان میں دیا جائے تو اس کا اجر زیادہ ہے عام دنوں میں دینے سے، تندرستی کی حالت میں کیا جائے اس کا اجر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ احادیث کو بھی دیکھنا چاہیے. تو بہرحال حلال مال سے صحیح نیت کے ساتھ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے. یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ بس اللہ سے اجر لینا، کسی انسان سے کوئی تعریف نہیں لینی، کسی انسان سے کوئی ریٹرن نہیں لینا، کسی انسان کے اوپر میں نے روب نہیں جمانا، اس کو خوش نہیں کرنا. یہ چیزیں یہ انسان کو ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تب جو ہے پھر اس کا اجر صحیح سے ملے گا. اچھا، پھر آگے واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اینڈ پہ اپنی 2 صفات بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے ہیں، وسعت والے ہیں، وسیع ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ کی واسع والی صفت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں تو اتنی وسعت ہے کہ وہ کتنا بھی چاہے کتنے گنا بڑھا کے اجر دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس نے کس جگہ پہ کس وقت کس نیت کے ساتھ خرچ کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلوں پر مبنی ہے کہ وہ کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر دیں گے. کس کو کتنا دینا ہے، کس نے کس نیت کے ساتھ، کتنی شوق کے ساتھ، کتنے جذبے کے ساتھ کس وقت خرچ کیا. اللہ تعالیٰ اپنی سب صفات میں جو ہے وہ واسع ہے، رحمت میں بھی، اپنی مغفرت میں بھی، اپنے علم میں بھی، اپنے فضل میں بھی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ہر اپنی صفت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واسع ہے، وسعت والے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور علیم ظاہر اللہ تعالیٰ کا علم تو علم تام ہے، اس میں تو کوئی اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے علم کو. اچھا، آگے دیکھیں ایک اور بہت اہم بات جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صدقہ کر کے پھر کس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یعنی ایک تو نیت وغیرہ کی بات ہوگی نا جو ابھی ہم نے ڈسکس کر لی، اور ساتھ ہی کہ حلال مال ہونا چاہیے. آگے دیکھیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے نہیں آتے نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یہ عطین والا وہ کے معنوں میں، نون فا اور قاف خرچ کرنا، واو نون پلورل کا، اموالہم، اموال ان کے یعنی مال اپنے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم پھر، لا یتبعون، یتبعون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیچھا نہیں کرتے، یہ وہی ہے عطین والا وہ کے معنوں میں، اور تے بے اور این، اتباع کا ورڈ ہوتا ہے نا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، تو یتبعون، لا یتبعون، نہیں وہ پیچھا کرتے، ماں جو انفقو، انہوں نے خرچ کیا، انفقو انہوں نے خرچ کیا، منن، من جو ہے میم نون نون، من ہم وزن کے لیے یوز کرتے ہیں نا، کہ ایک من، دو من، تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ احسان کے معنوں میں، کیونکہ احسان جو ہے وہ بھی بھاری ہوتا ہے وزن کی طرح۔ انفقو منن، احسان جتا کر، میم نون نون، ولا اور نہ، ازن، ازن جو ہے یہ تکلیف کے لیے، اذیت ہوتا ہے نا، الف زالیہ تو تکلیف کے لیے، لہم لیے ان کے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم، عندہ کہتے ہیں پاس، ربہم رب کے ان کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہوگا۔ یحزنون جو ہے یہ وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا، اور حزن جو ہے، حزن و ملال ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی، خا زے اور نون غم کے لیے، تو وہی ورڈ ہے یہ، یحزنون، واو نون پلورل کے لیے آتا ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زیادہ اہم بات بتا دی کہ کسی کو اگر کوئی مال دے دیا ہے، کسی کے اوپر کوئی صدقہ کر دیا، تو اب ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس مال کو دینے یا ان کے اوپر وہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد اب ان کے اوپر کوئی منم و ازن جو ہے یہ نہیں کرنا۔ من یعنی احسان کا بوجھ ان کے اوپر نہیں ڈالنا، وزن نہیں ڈالنا، احسان نہیں جتانا، ٹھیک ہے نا۔ جو ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو دے دیتا ہے، خاص طور پہ کسی ایسے انسان کو جس سے اس کا ڈیلی بیسس پر انٹریکشن بھی ہوتا ہے، لائک ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے کسی چیریٹی آرگنائزیشن میں دے دیا کہ وہ کن کن کے اوپر یوز کر رہے ہیں، یو ڈونٹ نو دیٹ۔ کئی جگہ پہ ہم اس طرح صدقہ خیرات کرتے ہیں، لائک آپ کے گھر میں سرونٹس ہیں، میڈز ہیں، بالکل جن سے آپ کا ڈیلی بیسس پر انٹریکشن ہوتا ہے، ان کو آپ نے کچھ دیا، کوئی صدقہ خیرات کیا، اور اس کے بعد اب جو ہے اس کو جتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کبھی بار کوئی تانا دے دیا کہ فلاں وقت میں ہم نے تمہاری بڑی مدد کی تھی، یا تمہیں یاد ہے تمہیں میں نے اتنے یہ پیسے دیے تھے۔ بعض دفعہ زکوٰۃ بھی لوگ دیتے ہیں اور پھر اس کو بھی جتاتے ہیں، حالانکہ وہ تو موتی پر صدقات میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو باتیں کرنا، اظہار کرنا، یا ان کے اوپر بار بار بوجھ ڈالنا، احسان جتانا، ان کو شرمندہ کرنا، یہ انتہائی کم ظرفی کی بات ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی مینشن کر کے اس سے منع کر رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اجر کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیں گے، اتنا گنا تمہارا یا مال بڑھے گا یا تمہارا اجر بڑھے گا، جس معنوں میں بھی اس کو لے لیں، لیکن اس کے لیے پھر کچھ کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو مطلب نیت وغیرہ کا خالص ہونا، مال کا پاک ہونا، اس کے علاوہ ایک یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ دینے کے بعد پھر احسان نہیں جتانا اس کے اوپر، کہ اس کے اوپر ایک آپ اپنی ٹانگ رکھ لیں کہ بھئی اب تو نہ تم کہیں پہ جا سکتے ہو اور نہ تو تم کہیں اور میرے آگے کچھ بول سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ میں نے تو تمہیں فلاں وقت میں بڑی مدد کی تھی، تمہیں صدقہ خیرات دیا تھا، یا اٹھتے بیٹھتے اس کو سنایا جائے، یا اس کو باور کرایا جائے، یا اس کو شرمندہ کیا جائے، اس کو اتنے اس احسان کے بوجھ تلے دبایا جائے، یا اس سے کوئی بگاڑ لی جائے۔ بیکار ہوتا ہے کوئی ایکسٹرا ورک لینا اس سے کہ بھئی میں نے تو تمہیں تمہاری مدد کی تھی تو میں تم سے ایکسٹرا ورک بھی لوں گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سے بچنا، ٹھیک ہے۔ اور اذن جو ہے تکلیف کے لیے آتا ہے، ہر وہ چیز جو رنج کا، مصیبت کا، تکلیف کا باعث ہو، خواہ وہ جسمانی ہے یا کوئی جذباتی تکلیف ہو رہی ہے، تو اذیت بھی کسی طرح کی جو ہے وہ نہیں دینی، یعنی ایسا صدقہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں اس
شخص کے لیے جو ہے آپ اس پہ احسان جتا کے اس کے لیے زندگی مشکل کر دیں، یا اس کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کریں، یا یہ چاہیں کہ اب میں نے تو اس کی اتنی مدد کی ہے تو میرے سامنے اب وہ دب کے رہے، یا دیتے بھی یہ نیت ہو کہ اچھا یہ اب میرے سرونٹس ہے یا میری میڈ ہے، اس کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ میرے انڈر کنٹرول رہیں اور میرے احسان پر دب کے رہیں، پھر یہ کہیں جائے نہ، ان کو یہ ہو کہ اچھا یہ والی باجی تو بڑا مجھے دیتی رہتی ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو دے رہا ہوں. اور یہ بہت کامنلی ہوتا ہے، شیطان تو ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے نا. تو جب آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے نا تو پہلے ہی الرٹ ہو کے اپنی نیتوں کو چیک کر لیں کہ میں کس نیت سے اس کو دے رہا ہوں. سب سے پہلے اپنی نیت کو چیک کریں، چاہے آپ فرض صدقات دے رہے ہیں زکوٰۃ وغیرہ یا نفلی صدقات کر رہے ہیں. ایسے لوگوں پر جو کہ بالکل آپ کے یعنی جن کے ساتھ آپ کا ڈیلی انٹریکشن رہتا ہے وہاں پہ یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ تو نہیں ہوگا. تو جہاں پہ ایسا معاملہ ہونا وہاں پہ فوری طور پر یہ سوچ لیں، دینے سے پہلے اپنی نیت چیک کر لیں، اپنی نیت کو خالص کریں پہلے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے، اور میں نے اس کا اجر ریوارڈ بھی اللہ سے ہی لینا ہے. مجھے یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے گھر ٹک کے کام کرے یا میرے انڈر کنٹرول رہے یا میرے احسان مند ہو کے رہے اور میں اس کے اوپر پھر جتاتی بھی رہوں، یا اگر اس کو کوئی قرض دیا ہے تو بار بار اس کے اوپر واپسی کا تقاضا کر کے اس کو تکلیف دیں جبکہ وہ واقعی نہیں پورا کر سکتا، نہیں دے سکتا واپس، تو اس کو واپسی کا تقاضا کر کے اس کی جان جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیں اور اسے بگاڑ لیں، ایکسٹرا ورک کرائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. صحابہ کرام جو ہے نا ان کے عمل سے ہمیں بڑی اچھی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ بعض کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جس کو قرض دیا ہوتا تھا نا اس کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے. جسٹ امیجن کہ اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ ہی نہیں لینا، حالانکہ دیوار کا سایہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن یہی ان کا رویہ ہوتا تھا کہ اتنی زیادہ ان کی نیت خالص اللہ کے لیے ہوتی تھی کہ بس اللہ سے ریوارڈ لینا ہے، اس بندے سے نہیں لینا. بلکہ علماء اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کسی کو دیا نا اس کو دے کے یہ بھی نہ کہو کہ اچھا ہمارے لیے دعا کرنا، بس بالکل چپ ہو جائیں، یعنی اتنا سا بھی نہ اس کو کہیں، اتنا زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں نا ہماری تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیکھیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں دینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو یہی ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، یا وہ ان کے اوپر میرا روب پڑ جائے، وہ میری پاور میں آ جائے، میرے انڈر کنٹرول ہو جائیں، مجھ سے دب کے رہیں. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ بس صرف اللہ کو پتہ چلے، میں نے صرف اللہ سے ریوارڈ لینا ہے، میں نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، میں نے اپنی رب کی رضا لینی ہے. یہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی کسی کو صدقہ خیرات کر کے نا دل میں خیال بھی نہ لائیں کہ ہم نے اسے دیا. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان نا یہ بھی سکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم اس سے برتر ہو، کہ تم نے اس کو اتنا وہ دیا، یہ تو بہت ہی کم تر ہے. اب اس کا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے اور کس طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے اپنی سوچوں پر. تو اس کا طریقہ یہ اس طرح سے سوچیں کہ اس انسان کی وجہ سے تو مجھے نیکی کا موقع ملا ہے. اگر کوئی لینے والا ہی نہ ہوتا میرے پاس تو میں کہاں سے یہ نیکی کر پاتا، یا مجھے کہاں سے پھر اتنا اجر ملتا. اس طریقے سے اپنی سوچ کو بدلا جا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. کہ شکر ہے دے کہ یہ سوچیں کہ شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر کمانے کا ذریعہ دیے. جب یہ سوچ ہوگی نا پھر کبھی بھی ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ میں نے یہ دیا، میں نے یہ کیا، یا نہ کبھی یہ ہوگا کہ انسان اجر کی توقع لوگوں سے رکھے گا. لوگوں کی تعریف کی یا لوگوں سے ریٹرن لینے کی توقع تو آپ سمجھیں کہ بس یہ تو کھوٹے سکے ہیں، ان سے تو کچھ بھی نہیں ملنا، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں، اس صدقات کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے اجر کی توقع رکھیں، خالص نیت کے ساتھ کام کریں. تو یہ چیز بس سوچیں کہ یہ تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے اپنا آخرت کا بینک بیلنس بڑھانے کا موقع مل رہا ہے اس بندے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے میں یہ اجر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس بندے کو اگر میرے پاس بھیجا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، یا اگر یہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو یہ تو میرے لیے بہت زیادہ
فائدے کی بات ہے، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. اگر نہ میرے سے کوئی مانگنے والا ہوتا تو میں یہ اجر کیسے کماتا یا مجھے کس طریقے سے یہ فائدہ ہونا تھا. اس طریقے سے اپنی سوچ کو ہم جو ہے نا وہ ٹھیک کریں. تو یہ اس طریقے سے جب کوئی خرچ کرتا ہے کہ نہ اس کے بعد کوئی احسان جتایا، نہ کسی قسم کی اس کی تکلیف کسی کو دی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ. اور رب کے پاس ہے اجر، تو اس میں تو نہ تو کوئی انسان کو کوئی شک ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اور کتنا ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ واسع بھی ہیں، وہ علیم بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس نے کس نیت سے کیا. تو انسان اپنی نیت خالص کر کے اور بہت زیادہ اچھے جذبے کے ساتھ، ایک یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ مارے بندے لگے بندے نہیں کرنا کہ مصیبت سمجھ کے دے رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دل کی رغبت بھی ہونی چاہیے، دل کی خوشی کے ساتھ دینا ہے. اس خوشی کے ساتھ دینا ہے کہ مجھے تو اللہ نے یہ نیکی کمانے کا موقع دی ہے، مجھے تو اللہ نے اپنی آخرت سنوارنے کا موقع دی ہے، مصیبت نہ سمجھے. اور جب انسان کو یہ یقین ہوگا نا کہ یہ دینے سے میرے مال میں کمی نہیں آئے گی، بہت زیادہ بڑھے گا، تو پھر کبھی انسان اس طرح سے سوچے گا بھی نہیں، اس کا دل تنگ ہوگا ہی نہیں. یہ بس صرف اس یقین کو لینے کی بات ہے نا. تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ نہیں ہے، ہے ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اس بات پہ تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے انسان. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں پہ نہ کوئی خوف اور نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا. آخرت کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی ایسے لوگوں کے اوپر سکینت طاری کریں گے. آخرت میں ظاہر ہے جب سب پریشان حال بھاگ رہے ہوں گے تو ایسے لوگوں پر یہ کافی معاملات کے لیے یہ بات آتی ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو یہاں پہ ایسے لوگ جو جتاتے نہیں ہیں، احسان نہیں کرتے ہیں، احساس نہیں دلاتے ہیں دے کر، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا آخرت میں، اور کسی قسم کا ان کے اوپر غم نہیں ہوگا. اور یہ بات دنیا کے حوالے سے بھی صحیح ہے کہ دینے سے پہلے خوف ہوتا ہے اور دینے کے بعد غم ہوتا ہے نا، یعنی ان جنرل اگر آپ اس کو دیں تو. لیکن ایسے لوگ جن کی اتنی خالص نیت اور جن کو یہ سارا یقین ہوتا ہے، جو اس عمل کے ساتھ دیتے ہیں نا، اس طریقے کے ساتھ دیتے ہیں جو طریقہ اللہ تعالیٰ بتا دیں، ان لوگوں کو نہ دینے سے پہلے کوئی خوف ہوتا ہے، نہ دینے کے بعد ان کو کوئی غم ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو پیور کرنے کی اور خالص کرنے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ من اور عزن جو ہے نا، یہ نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نہ اس کے سامنے کبھی اس کو جتائیں، اور اس کی غیر موجودگی میں بھی دوسروں کو بھی نہ ظاہر کریں، اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے، یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، یا دوسروں کو کہ دیکھیں جی ہم نے تو فلاں وقت پہ ایسا کیا تھا. اچھا، اس میں پھر ایک انسان کا ٹیسٹ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آپ نے جو ہے نا کسی کی بڑے اچھے بڑے جوش و جذبے سے آپ مدد کرتے ہیں، آپ کی فرض کریں ونس اگین آئی وڈ سے کہ آپ کے جو ایسے کوئی بندے جن سے آپ کا ڈیلی بیسس پہ انٹریکشن ہوتا ہے، آپ کے سرونٹس میٹس وغیرہ، ان کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جذبے سے مدد کی، اور آپ بڑے خوش بھی ہوئے کہ جی میں نے تو بڑا صدقہ خیرات کر لیا. آپ نے اس کو جتایا، ویسے نہیں کوئی کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کی آزمائش، آپ کی ٹرائل اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی ایسا نیگیٹو رویہ ہوتا ہے، یعنی فرض کرو اس نے بغیر بتائے آپ کا کام چھوڑ دیا، کہیں اور پہ کام شروع کر دیا، یہ کچھ بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. اس وقت پھر انسان کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ پھر اب آپ کیا کرتے ہیں. یہ فوراً ذہن میں یہ لانا یا اس کو سنانا کہ تمہیں میں نے اتنے اتنے پیسے دیے، اور تمہیں میں نے اتنا اتنا تمہاری مدد کی، اور تم نے یہ صلہ دیا اس کا مجھے، تو وہاں پہ اب بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ پھر اب آپ کیا کرتے ہیں. یہ فوراً ذہن میں یہ لانا یا اس کو سنانا کہ تمہیں میں نے اتنے اتنے پیسے دیے، اور تمہیں میں نے اتنا اتنا تمہاری مدد کی، اور تم نے یہ صلہ دیا اس کا مجھے، تو وہاں پہ اب آپ یہی سوچ لیں کہ یہ پیسے جو میں نے دیے تھے اس کے لیے دیے تھے، یہ مجھے اس کا اچھا صلہ دے گی، یا میں نے اللہ کے لیے دیے تھے. اگر تو اللہ کے لیے دیے تھے تو اگلے بندے کا کوئی بھی رویہ، کوئی بھی عمل ہو، اس سے پھر آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک وقتی وہ تکلیف ہونا یا آپ کہہ لیں کہ اعتماد ٹوٹنا یا بھروسہ ٹوٹنا، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو اس لحاظ سے جتایا کہ میں تو تمہیں زکوٰۃ بھی دیتی تھی، تمہارے بڑے پیسوں سے فلاں جگہ بھی مدد کی، تمہیں قرض چاہیے تھا، تمہارے فلاں کا آپریشن تھا، یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے جب آپ
گھر میں سرونٹس ہوتے ہیں تو ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اگر اس وقت آپ نے اس کو یہ جتایا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ نے اللہ کے لیے تو دیا ہی نہیں تھا. اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر دیا ہوتا تو کبھی پھر آپ اس کو یہ نہ کہتے کہ بھئی تم نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا. آپ نے اس سے صلہ تو نہیں لینا تھا, ہم نے تو اللہ سے صلہ لینی ہے. تو یہ اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے تو ایسے ٹائم پہ نا انسان کو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب یہ میری ٹرائل ہو گئی ہے, اب یہ میری آزمائش ہو گئی ہے, اب میں نے اس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو بالکل اپنے اوپر جتنا بھی شیطان آئے تعوذ پڑھیں, اللہ سے دعا مانگے, مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ بس میری مدد کرے اور اس ٹرائل میں مجھے جو ہے وہ کامیابی سے نکالے. بالکل اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں, بالکل اس پہ نہ جتائیں. جو اس نے کیا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ کا معاملہ اپنا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے جو بات شروع میں کہی نا کہ دینے سے پہلے سوچ لیں. ایسے لوگوں کو جو آپ کے آس پاس ارد گرد ہوتے ہیں ان کو دینے سے پہلے اپنی نیت کو بہت اچھی طرح سے خالص کر کے نا اپنی اچھی طرح سے تربیت کر کے سمجھا کہ پھر آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ صحیح طریقے سے بعد میں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان نے فصل تو بڑی اچھی بنا لی اور بعد میں جو ہے اس کو بچا نہیں سکا کوئی جانوروں سے, یا کوئی اس کے اوپر کوئی ایسی آفت آ گئی, کوئی بارش یا تیز آندھی وغیرہ, کوئی سب خراب ہو گئی, تو بعد میں احسان جتا دیا کچھ, تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ڈر کے بیٹھ جائے کہ او ہو یہ تو بڑا مسئلہ ہی ہو جائے گا, بڑی مصیبت ہے تو میں کرتا ہی نہیں ہوں, میں دیتا ہی نہیں ہوں. ایسا بھی نہیں ہے. ظاہر صدقہ خیرات تو کرنا ہے, مدد تو کرنی ہے, اپنی تربیت کرنی ہے, اپنے آپ کو سکھانا ہے کہ کرنا کس طریقے سے, کوئی غلط عمل نہیں کرنا. تو ہمیں اپنے اندر جو یہ غلط چیزیں یا سوچیں یا طریقے ہیں نا, ان کو بیسیکلی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں, قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو, اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے. قول بات کو کہتے ہیں. معروف اچھی, معروف کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ بات جس کی خوبی عقل اور شریعت سے ثابت ہو, یعنی عقل بھی اس کو صحیح کہے, شریعت بھی اس کو صحیح کہے. ٹھیک ہے. تو ایسی جانی پہچانی معروف, ایسی جانی پہچانی اچھی خوبی والی کوئی بھی بات یا کوئی بھی چیز. تو قول معروف ایسی بات جو کہ صحیح ہو, ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے, عقلاً بھی اور شریعت کے لحاظ سے بھی. ومغفرۃ اور بخشش یا مغفرت, خیر بہتر ہے, من صدقۃ صدقے سے, یتبعها پیچھے آئے جس کے, وہی اتباع والا ورڈ ہے, تے بے اور عین, اور شروع میں یہ جو ہے وہ کے معنی میں, اور ہا اس کے, یعنی جس صدقے کے پیچھے کیا آئے, اذن. ویسے اذن ورڈ ہے, جب ہم اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو اس کو عذاب پڑھتے ہیں. اذن جو ہے وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا, تکلیف, کسی بھی طرح کی تکلیف. واللہ اور اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پہ بیان ہوگی, اور حلیم بردبار ہے, حلم والے ہیں, ہا لام اور میم. تحمل کا ورڈ ہوتا ہے نا, اسی معنوں میں, مطلب تحمل کا ورڈ اس سے نہیں ہے, بٹ I'm just telling you کہ یعنی حلم والا, یعنی جیسے کوئی ہوتا نا کہ کسی بات کا, کوئی شخص ہے جو کسی بات کا فوری ریئیکشن دے دیتا, اس میں تحمل نہیں ہے, حلم نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے جو تحمل سے, بردباری سے بات کو برداشت کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ فوری سزا نہیں دیتے, فوری پکڑ نہیں کرتے. حلم یا حلیم, یہ جو ہے نا ان صفات کا یہ مطلب ہے. اچھا, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت اہم بات کر رہے ہیں, قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی, یعنی اچھی بھلی بات اور درگزر کر دینا بہت بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف آتی ہے. یعنی یہاں پر بھی وہی صدقہ دے کر احسان جتانے کی مذمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یا اگر آپ نہیں دے رہے تو اس صورت میں کوئی بد کلامی, اس کی مذمت کر رہی ہیں کہ آپ نے کسی کے اوپر صدقہ خیرات اس کے اوپر احسان جتایا, یا تانے تشنی کر کے اس کو تکلیف دی, یا
کسی بھی طریقے سے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا دوسروں کے سامنے، یہ اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ اس سے کوئی اچھی بھلی بات کر کے تو اس کو ریفیوز کریں. ٹھیک ہے. اور مغفرتن یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بار بار پیچھے پڑ رہا ہے تو اس وقت انسان تنگ نہ پڑ جائے، اس کو درگزر کرو. یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو دے کر اس کو تکلیف دی جائے، اس سے کوئی ایکسٹرا ورک لیا جائے، اس کے اوپر احسان جتایا جائے، اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے. یعنی آپ کوئی اچھی بھلی بات کر دیں، اس کو بات کرتے ہوئے بھی ماتھے پہ بل نہیں ڈال کر بولنا، کوئی برا طریقہ، کوئی ترش روی اس طریقے سے اس کو ریفیوز نہیں کرنا. کہ نہیں دے سکتے تو اچھے طریقے سے اس کو ریفیوز کر دیں. اریٹیٹ نہیں ہونا، یہ چیز سمجھنے کی ہے. اور ایک یہ کہ مغفرتن یعنی اگر وہ بار بار پیچھے پڑا ہے تو اس کو درگزر کر دیں یا اس کی پردہ پوشی بھی کریں. اس معنوں میں بھی غفرہ کا مطلب ہوتا ہے نا چھپانا یا ڈھانپنا. تو یہ نہیں کہ ہر ایک کے سامنے بتاتے پھریں. ٹھیک ہے. تو اب جو جس کو دیا وہ کچھ برا بھی کرے تو بھی درگزر کرنا ہے، اس کو بھی بس معاف کر دینا ہے، سب پہ بول کر اس کو جتانا نہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ بھلے طریقے سے سائل کو ریفیوز کرنا. اب آپ اس میں دیکھیں نا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی سائل کو فقیر آتے ہیں اور وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اب پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں تو اس میں انسان اریٹیٹ ہو جاتا ہے. تو اریٹیٹ نہیں ہونا، مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان مطلب وہ پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں یا تنگ بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو بڑے برے طریقے سے جھڑک بھی دیتے ہیں نا، لیکن یہ نہیں کرنا. یہی بس سمجھے کہ میری آزمائش ہے کہ میں نے چپ کرنا ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. بہتر ہے کہ خاموش رہوں. یا ایون آپ کے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں سرونٹس وغیرہ، ان کو بھی اگر آپ نہیں دے سکتے تو یا دے کر ان کے اوپر احسان جتانا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بہت بہتر ہے کہ تم اچھے بھلے طریقے سے ان سے ریفیوز کر لو اور اریٹیٹ بھی نہ ہو، تنگ بھی نہ پڑو اور ان کو جھڑکو بھی نہ. ٹھیک ہے. اور بجائے اس کے کہ تم دے کے ان کو احسان جتاؤ یا بار بار جو ہے دوسروں کے سامنے ان کو مینشن کرو یا کسی بھی طریقے سے ان سے کوئی ایکسٹرا ورک لو، کوئی بیگار لو، کوئی تکلیف دو ان کو. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس سے بہتر آپ اس کے ساتھ اچھی بات کر لیں. ٹھیک ہے. اچھی بات بھی تو صدقہ ہے نا، یہ بھی تو سمجھنے کی ہے. احسان جتانے کے حوالے سے نا ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کریں گے اور نہ نظر رحمت کریں گے ان کی طرف. ان میں سے ایک احسان جتانے والا بھی آتا ہے. احسان جتانے والا، تہبند نیچے لٹکانے والا اور جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والا. تو ان تینوں میں سے ایک احسان جتانے والا ہے جن کے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ تو ان سے بات کریں گے نہ اپنی رحمت کی نظر کریں گے. استغفر اللہ. اس وقت انسان کو سب سے زیادہ یہی حرص ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لیں، مجھ پہ رحم فضل کر دیں، میری معافی ہو جائے، بخشش ہو جائے. تو علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں اس طرح کی وعید آئی ہے نا تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہی آ جاتے ہیں. اتنا بڑا معاملہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اتنی سخت وعید کہ اللہ نظر کرم نہیں کریں گے آخرت میں. تو احسان جتلانا اتنا قبیح فعل ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اب احسان جتانا یہاں پہ تو صدقہ خیرات کر کے یا مال کے حوالے سے ہو رہی ہے نا، لیکن عام حالات میں بھی جو ہے نا کچھ بھی کر کے احسان نہیں جتانا چاہیے. آپ دیکھیں ہم بیویاں شوہروں کے اوپر کتنا احسان بعض دفعہ جتاتے ہیں نا، چھوٹا سا کام کر کے میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا اور آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور بچوں کے اوپر نہیں ہم کتنا احسان جتانے شروع ہو جاتے بعض دفعہ کہ ہم لوگوں نے تمہارے لیے اتنی محنت کی اور تم لوگوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو یہ جو بات ہے نا قول معروف و مغفرۃ، اس کو ہر معاملے میں یاد رکھیں. بچے کرتے ہیں غلط حرکتیں بھی کریں گے، تنگ بھی کریں گے، اس قسم کے ان کی طرف سے ہو جاتے ہیں رویے جس میں انسان کہتا ہے انسان مایوس ہوتا ہے یا اپسیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اچھی بھلی بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، درگزر کریں ان کی غلطیوں سے، معاف کریں ان کو. ہم نے بچوں سے ریٹرن تو نہیں لینا تھا. جب آپ وہ محنت بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو کیا آپ کی نیت یہ تھی کہ ریٹرن بچوں سے لینا؟ عموماً اسی لیے یہ جو ہمارے یہاں ایک وہ کانسیپٹ ہے نا کہ بڑھاپے میں پھر ان سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا، یا اچھا میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا، وہ اس قسم کی چیزیں ہیں.
وہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھیرنے والی بات ہے نا. آپ کی نیت بچوں سے ریٹرن لینے کی تھی, وہ تو ہمارا فرض ہے ان کو پالنا, ان کی اچھی تربیت کرنا, ماں باپ کا فرض ہوتا ہے. ریٹرن اللہ سے لینا. بس ہر معاملے میں یہ یاد رکھیں, کسی سے بھی کوئی ڈیل کرتے ہوئے, ایون آپ کی میں شوہر اور بچوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کے معاملات ہیں اور سبھی کر جاتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. اور عموماً عورتیں زیادہ احسان جتاتی ہیں, مردوں کے رویے پھر بھی تھوڑے زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اور طرح کے ہوتے ہیں. ہم عورتیں جو ہے نا جب بھی بات کریں گی نا, ناشکری کا ایلیمنٹ, شوہر کی ناشکری, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں عورتیں. احسان جتا دیں گے شوہر پہ بھی, بچوں پہ بھی, گھر والوں پہ, ارد گرد, کہ میں تو اتنا یہ کرتی ہوں, میں تو اتنا وہ کرتی ہوں. نہیں کرنا, احسان نہیں جتانا کسی بھی صورت میں جو ہے نا. بس اپنے اوپر کنٹرول کرے, کیونکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بس ہر وقت انسان کی آزمائش ہو رہی ہے اور ہر وقت شیطان جو ہے نا وہ پیچھے پڑا تو, اور وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے اس نے کچھ نیک کیا بھی ہے نا تو اس کو ختم کروا دوں, اس کے نامہ اعمال میں سے اس کا اجر ختم کرا دوں, اور اس کی جو ہے وہ کوئی ایسا کام اس سے جو ہے وہ میں کروا دوں کہ اس کا یہ اجر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قول معروف و مغفرت, یہ بہت بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی بھی چیز کا صدقہ کر کے آپ اس کے بعد جو ہے اس کو تکلیف دیں یا اس کے اوپر احسان جتائیں. اچھا, تو ونس اگین یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں سوچنا کہ وہ ہوئے صدقہ کرنا تو کوئی بڑا مشکل کام ہو گیا تو میں کرتا ہی نہیں ہوں, ایسے نہیں کرنا. وہ تو ظاہر کرنا ہے, بس ہمیں خود کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کا طریقہ سیکھنا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات یہاں پہ بتا دی, واللہ غنی حلیم, کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حلم والی ہے. غنی مینس کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غنیون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے ہمارے سے, اللہ تعالیٰ کو تو ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ایسی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں اپنی مخلوق سے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے غنیون, جس کا حضرت عثمان غنی ہم کہتے ہیں. غنی جو ہے وہ بیسیکلی مالدار کے معنوں میں آتا ہے نا. تو مالدار جو ہوتا ہے اس کو کسی کی طرف سے کوئی حاجت نہیں ہوتی, کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ اس معنوں میں بے نیاز جو ہم کہتے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے کسی طرح کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ تم خرچ کرو, انفاق کرو, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کسی بھی لحاظ سے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے نا. وہ تو خود خالق ہے, وہ تو خود مالک ہے. وہ اگر یہ تمہیں ایسا کوئی نیک کام کرنے کا کہہ رہا ہے تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے. وہ تو غنی ہے, اس کو تو کسی کی ضرورت کوئی حاجت ہے ہی نہیں. وہ تو خود دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, دوسروں کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نہ کسی کے ذہن میں آئے کہ شاید اللہ کو کوئی ضرورت ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ شاید اس لیے ہمیں مال خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے. یہ مال بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے, اور اس کو خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہی ذمے یہ قرار دے رہے ہیں کہ میں تمہیں اس کا اجر دوں گا, کئی گنا بڑھا کے دوں گا, بس تم اس کو میری راہ میں خرچ کرو. تو یہ تو انسان کے فائدے کے لیے اس کو بتایا جا رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت یا حاجت ایسی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حلم والے بھی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں, فوری پکڑ نہیں کرتے ہیں, فوری فیصلہ نہیں سنا دیتے ہیں. ہم تو فوری ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں نا, اس نے فلاں بات اسی وجہ سے کی ہوگی, یہ تو ہے ہی ایسا, یہ تو ہر وقت مانگتا رہتا ہے, یا اس نے تو یہ فلاں بات کی اسی وجہ سے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کے ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں کہ شاید انسان جو ہے وہ واپس آ جائے, اس کو احساس ہو جائے, وہ اپنے غلط کام پہ, اپنے گناہ پر معافی مانگ لے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں, وقت دیتے ہیں. تو ابھی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, بس اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں. بس اب اس میں آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا اس کا مزاج کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح کا انسان بنانا چاہتے ہیں. ہمیں دینے والا بنانا چاہتے ہیں, ہمیں ہر وقت مال سمیٹ کے رکھنے والا یا بخل کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے. اعلیٰ اخلاق ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین جو ہے نا.
اور اعلیٰ اخلاق کی نشو و نما جو ہے وہ بخل سے نہیں ہو سکتی. یعنی انسان مال کا حریص ہو، بخل ہو، کسی کا احساس نہ ہو تو کس طرح کا معاشرہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں دوسرے لوگوں کا احساس ہو اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنا جو ہے وہ انسان اپنے لیے اہم سمجھے، اور یہ خیال کرے کہ اگر اس کو مال ملا اور دوسروں کو نہیں ملا تو اس کے مال میں ان لوگوں کا حصہ ہے جو محتاج ہیں، جن کو نہیں ملا، اور وہ حصہ اس نے نکالنا ہے، اور پھر دل کی رغبت اور خوشی کے ساتھ نکالنا ہے، اور خالص نیت کے ساتھ نکالنا ہے، یعنی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور صرف اللہ سے ہی اس کا اجر اور ریٹرن جو ہے وہ انسان نے رکھنا ہے. اور اپنے اس مال جو بھی اس نے نیک عمل کیا ہے، مال کا انفاق کیا ہے، بس اس نیک عمل کو نہ سنبھالنا بھی ہے. عموماً ہم نیک عمل کر لیتے ہیں لیکن ان کو سنبھال نہیں پاتے. اب جیسا یہ مال کا صدقہ کر کے اس پہ احسان جتا دینا تو سنبھالا تو نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اعمال کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم کوئی ایسے برے اعمال نہ کر جائیں، اس طرح کے گناہ نہ کر جائیں کہ وہاں ہمارے وہ اعمال ضائع ہو جائیں. یعنی ہمارے اعمال کے وہ جو تھیلے ہیں ان میں نیچے بڑے بڑے سوراخ ہوئے ہوں، تو جب آخرت میں جائیں تو کچھ بھی نہ ہو ہاتھ میں، وہ حبا منصورہ، گردوں کو بار کی طرح اڑ چکے ہوں. انسان دنیا میں یہی سوچ رہے میں نے تو بڑا مال خرچ کیا، میں نے تو بڑا صدقہ کیا، میں نے فلاں کی بڑی ہیلپ کی، اور وہ بڑا اپنے اس میں اطمینان میں رہے، یا اور بھی کوئی نیک کام کر کے، لیکن ساتھ ساتھ وہ احسان جتاتا رہا، غلط کام کرتا رہا، تو آخرت میں جائے گا تو دیکھے گا اس کے اعمال نامے میں تو کچھ نہیں ہوگا. اس کو یہ کہا جائے گا تم نے تو دنیا کے لیے سب کچھ کیا تھا، بس وہ تمہیں دنیا میں واہ واہ مل گئی، اب یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نیتیں بھی خالص کر سکیں اور اپنے اعمال نیک کر کے ان کو سنبھالنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. چلیں تلاوت سن لیتے ہیں. تلاوت پلیز آن کرتے ہیں. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من آياته وذكره الحكيم. دعا کر لیجیے.